حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک بڑا دکھ تھا، میرے بچے بھی مسلمان تھے، پوتے بھی مسلمان تھے، نواسے بھی حضرت صدیق اکبر کے جناب عبداللہ ابن زبیر سے آگے ہوئے، نواسے بھی۔ فرماتے ہیں کہ میری ساری نسل مسلمان تھی، دل کرتا تھا میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ جائیں۔ ان کا نام تھا ابو قحافہ، وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور آنکھوں سے نابینا تھے، اور باپ ہی ہوتا ہے نا۔ جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت آئے ہیں نا، تو کہتے ہیں گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا ہوا تھا، ٹویا، اس میں اشرفیاں دینار رکھتے تھے، اور اوپر میں کوئی موٹا کپڑا ڈال دیتا۔ فرماتے ہیں جس دن میں نکلنے لگا تو میرے پاس بہت زیادہ پیسے تھے، میں نے سارے نکال لیے اور چھوٹے چھوٹے روڑے ڈال دیے، اوپر میں نے اس کی اسی طرح گوریا ڈال دیا، اور جناب اسماء سے کہا کہ ابا جی نے پوچھا نا کہ ابو بکر سارے پیسے تو نہیں لے گیا؟ دادے پوتیوں کے بھی بڑے سگے ہوتے ہیں نا، پوتریاں نے بھی کچھ چھڑے ہے کہ سارے لے گیا؟ پوچھا نا سارے تو نہیں لے گیا؟ تو تم چپ رہنا، وہ خود اٹھ کے جائیں گے نا، اوپر ہاتھ لگائیں گے تو ان کو احساس ہوگا پیسے ادھر ہی۔ حکمت ہے، اتنا وہ خیال کرتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا وہ کلمہ۔ ایک دن وہ بول ہی پڑے ہجرت مدینہ کے بعد، کہنے لگے ابو بکر میں مان گیا ہوں تیرے رسول واقعی سچے، چل یار مجھے لے چل، میں بھی مصطفیٰ کا کلمہ۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میری تو عید بن گئی کہ میرا تو گھر بن گیا نا، اب میرے ابا جی بھی وہاں آ گئے جہاں سارا گھرانہ کھڑا تھا، کہا کلمہ پڑھنا چلو۔ کہتے میں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور آج جس طرح پکڑا مجھے مزہ آ گیا۔ سنو اور یاد رکھنا، ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا ہے، ہم عزت لینے کے قائل ہیں، دینے کے نہیں۔ کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں حضور کو لے کے آیا، اپنے والد کو لے کے آیا نا حضور کی بارگاہ میں، نبی کریم ممبر پہ بیٹھے تھے، ابھی کلمہ پڑھا نہیں، پڑھنے آئے ہیں۔ کہتے ہیں حضور ممبر پہ بیٹھے تھے، میں اپنے نابینا اور بوڑھے والد کو لے کے آیا، نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی کو عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ کوئی عرض نہیں، کوئی عرض نہیں، اگر آپ ابا جی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں تو اپنے ابا جی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عرض نہیں۔ اگر قاری صاحب جو مسجد کے امام ہے، چلو ہم سے تنخواہ ہی لیتے ہیں، پر قاری صاحب کو نہ دیکھو، اس ممبر کو دیکھو جس ممبر پر وہ بیٹھتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے تو چودھری صحیح، ہم تو قاری صاحب کو سوٹ بھی 27ویں کو دیتے ہیں، کیوں بلا ستیویں تو دیندے ہو نا اتنے بھی، اس واسطے کہ کسی سواں کے پاڑ نہ لین، کیونکہ ستیویں تو بعد دردی پڑھتا ہی کوئی نہیں، کہندے ساڑھے نال دا پا لیا تو نال رل جائے گا، اس کو وہ والا نہیں دینا، 27ویں پہ دیتے ہیں۔ کس بات کا ذکر کیا جائے؟ عزیز دوست یاد رکھ اور سمجھ۔ اور اب تو پیروں سے بڑا شکوہ ہے، بہت سارے پیر بھی کہتے ہیں مولویاں کو کی ہے، میں کہ خدا دے بندہ جڑا مولوی ہوندا ہے او دے کول تو سارا کچھ ہوندا ہے۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو میرے عالم بندوں میں سے عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کس قسم کی بات کر رہا ہے؟ مہاراج یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پہ بات کرتا۔ نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضرت صدیق اکبر عرض کرتے لگے یا رسول اللہ میرے والد کلمہ پڑھنے، یہ لفظ ساری زندگی یاد رکھنا، بھولنا نہ۔ عرض کی حضور ابا جی کلمہ پڑھنے ہیں، توجہ ہے میری بات پر، کلمہ پڑھنے آئے ہیں، پتہ ہے میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے ابو بکر یہ بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے انہیں کلمہ پڑھا دیں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے لکھا، ادھر دیکھو میری طرف، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو نبی پاک کا لباس پہن لے، رب تجھے عزت دے دے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ ہے کئی منڈے پینٹ کوٹ پا کے ساڑھتے رو پاندے، کہنے قاری صاحب تسی پڑھے کنا ہو؟ عالم اگر بتائے نا کہ میں درس نظامی کیا، کہنے نہیں ہو تو ٹھیک ہے، پڑھے کنا ہو؟ کمال ہو گئی پہ درس نظامی کے عالم سے پڑھے کنا ہو؟ تیری نظر ہے بھی یہ پڑھیا ہی بندہ پڑھیا ہوندہ ہے، پاہمیں وہ 6 باری سیپلیاں دے کے پاس ہویا ہوگا۔ کیا تماشا ہے؟ اس تماشے سے باہر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر دیکھو میری طرف، میں تو شکوہ کرتا ہوں کئی دفعہ اپنے نعت خانوں سے بھی اور نقیم سے بھی اور قاری صاحب سے، میں کہتا ہوں ساری عزت نبی پاک کے نام اور تو کہہ رہا ہے چھوٹی داڑھی میں سونا لگوں گا۔ میں کل حدیث پڑھ رہا تھا بخاری سے،
حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب سے پوچھا کہ نبی پاک زور اور عصر کی نمازوں میں قرات کرتے تھے؟ ادھر دیکھو میری طرف، زور اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ حضرت خبیب کہنے لگے کرتے تھے۔ کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہنے لگے جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضور کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا۔ اور اگلے لفظ سنو، کہنے لگے زور اور عصر میں میں نے حضور کی داڑھی کو ہلتے دیکھا، نبی پاک کی داڑھی کو چھوٹی ہوئے تو ہلدی ہے، پوری ہوئے پٹتے تا ہی ہلدی ہے۔ چھوٹی داڑھی ہلتی ہوئی نظر، وہ تو تھوڑی ہلتی ہے، داڑھی نہیں ہلتی۔ داڑھی جو سرکار کا طریقہ ہے اس کے مطابق رکھیں، اپنی مرضی کی نہ رکھیں۔ نبی رکھ جو لی تو چھوٹی والے نے بھی لوگ مولوی صاحب ہی کہنا ہے، اور ویسے بھی داڑھی کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ وجود کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے، حسن ہوتا ہے۔ حضرت صاحب ہمارے وزن تو نہیں ہوتا پر داڑھی کا حسن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حضور کا لباس پہن لیں،